السلام علیکم ناظرین، پروگرام معاشی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم بات کریں گے ٹورزم پوٹینشل آف بلوچستان پہ۔ بلوچستان کے بارے میں ایک عام جو تاثر کہ وہاں بہت زیادہ ٹربل ہے، وہاں بہت زیادہ مشکلات ہیں، پاکستان کے خلاف کافی وہاں فیلنگز پیدا ہو گئی ہیں، بہت زیادہ وہاں اینٹی پاکستان فیلنگ چل رہی ہے، اور یہاں تک کہ اس کو الگ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں کھلے عام آج کل۔ اس تنازع میں آج جو ہمارا موضوع ہے ٹورزم پوٹینشل آف پاکستان، بہت سارے لوگوں کو عجیب و غریب لگے گا کہ جہاں وہ الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانے کے یا وہاں کے کیا مواقع ہیں۔ لیکن میں اور میرے جو آج گیسٹ ہیں وہ ہم بات کریں گے، ہم اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ بات کریں گے۔ میں ایکسٹینسولی بلوچستان میں ٹریول کرتا رہا ہوں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو میں پچھلے 1-1.5 سال میں نہیں گیا ہوں۔ اسی طرح ہمارے جو آج پینلسٹ ہیں وہ بھی اس علاقوں میں جاتے رہتے ہیں اور وہاں مختلف ایکٹیویٹیز بھی لیتے ہیں۔ آئیے میں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں محمد اسلم صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں موٹر اسپورٹس کلب آف پاکستان کے، اور اس کیپیسٹی میں وہ آرگنائز کرتے ہیں بہت سارے کار ریسز آل اوور پاکستان، لیکن خاص طور سے ان کی کوشش ہے کہ بلوچستان میں کوئی نہ کوئی ایونٹ ہر سال ضرور ہو۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سرفراز دھانچی صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان اسپورٹس کلب آف موٹر اسپورٹس کلب آف پاکستان کے۔ ایز اے جنرل سیکرٹری یہ بھی آرگنائزیشن میں بھی شامل ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ خود بھی ریلی میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ بلوچستان بائی نیچر ایسی جگہ ہے کہ وہاں 4 ویل ریلی ہی زیادہ، بلکہ اور جگہ بھی آپ لوگ 4 ویل ہی کراتے ہیں۔ اس کیپیسٹی میں میں بھی ان کے ساتھ 2-3 جگہ گیا ہوں۔ جھل مکسی جگہ جیسی جگہ میں یہ اکثر یہ جاتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جھل مکسی جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ میں اورمارا گیا ہوں، ان کے ساتھ میں گوادر گیا ہوں، ان کے ساتھ میں گڈانی پہ ہم نے ریس دیکھا ہے، کیا ہے۔ اسلم صاحب، یہ جو عام تاثر ہے کہ بلوچستان از لائک نو گو ایریا، وہ تو آپ لوگ اپنے ایکٹیویٹی سے غلط ثابت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا بڑا تجربہ رہا ان علاقوں میں جانے کا، وہاں کے لوکل لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ریسز میں، تو یہ جو امپریشن ہے اس کو تھوڑا سا ڈسپیل کرنے کی کوشش کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں اتنی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں ہے، آپ لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ۔ انفیکٹ ہم لوگ تو کافی علاقوں میں جاتے رہے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج تک کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ انفیکٹ اب آپ نے بات کی جیسے جھل مکسی کی ہے، جھل مکسی میں ہم راتوں کو بھی ٹریول کرتے ہیں، یہاں سے راتوں کو جاتے ہیں، کراچی سے جا رہے ہیں کہ جب ریس ہے نیکسٹ ڈے تو ہم رات کو بھی جا رہے ہیں، 2 دن پہلے بھی رات 2 بجے ہم پہنچ رہے ہیں، 4 بجے پہنچ رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے ساتھ 2 بجے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا۔ اور یہ گوادر ہے یا اورمارا ہے، یہاں بھی ہم لوگ راتوں کو ٹریول کر رہے ہیں۔ یہ علاقہ تو ویسے ہی بہت پیسفل ہے، روڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایکسیلنٹ ہمارے بہترین روڈز ہیں ہمارے، اسپیشلی جو کوسٹل ہائی وے، اوپر راستے میں جو ویوز ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، اسپیشلی جو کن ملیر ہے ہمارا۔ کن ملیر یہاں سے کتنے دور ہے؟ کن ملیر یہاں سے میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں ٹوٹل 170 کلومیٹر ہوگا بس، اور یہ 60 کلومیٹر تو یہاں سے آپ 0 پوائنٹ ہمارا، اس سے آگے کوئی 118 کلومیٹر ہے، اور ایکسیلنٹ روڈ ہے، اور وہاں پر فیملی کے ساتھ بھی ہم لوگ گئے کئی جگہوں پر، بلکہ میں تو ابھی یہ بارش ہوتے میں کھڑے 1 ہفتے پہلے بھی گیا تھا فیملی کے ساتھ، گوادر گیا تھا، ہم رکے وقت تھا، بیچ پہ بھی گئے، اور اس کے آگے جو بزی پاس ہے وہاں بھی سنا بہت ہی ادھر وہ اسٹیچو آف پیس اور سمتھنگ، بہت خوبصورت، مطلب اس پہاڑ جو ہیں پہاڑ کٹے ہوئے بہت ہی خوبصورت، ایسا لگتا ہے کسی نے کاٹ کے ان کو پیلیسز بنے ہوئے ہیں اور شکلیں بنی ہوئی ہیں۔ میں گیا تھا، بچوں نے فوٹو ووٹو کافی نکالے ہیں، بڑے اچھے، مطلب اس کے آگے آپ چلے جائیں تو آپ کو پورا علاقہ جو ہے نا بیچ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اور مارا گیا آپ کو، اور مارا گیا تھا میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں اس بیچ کو دیکھ کے میں داجی صاحب بہت زمانے تک باہر رہا ہوں ایز اے بینکر، میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ بیچ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو جب میں اورمارا گیا آپ لوگوں کے ریس میں تو میں تو حیران ہو گیا، میں نے اس کی تصویریں بھی لی، اخباروں میں میگزینس میں وہ چھپی بھی، اور ایز اے انڈیپینڈنٹ آبزرور بینکر مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ میں پاکستان میں رہ جاؤں گا، میں آیا تھا فار فیملی ریزن ٹو گو بیک، تو میں نے جو اس پہ رپورٹس لکھی ہیں وہ آپ کو میں نے کاپی بھی دی ہے اس کی، تو مجھے تو حیرانگی ہوئی کہ اتنی اچھی اچھی جگہ یہاں پڑی ہوئی ہے۔ I didn't know about the politics of the area,
تو اگر میں کینیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ایسا بیچ تو وہاں ہے ہی نہیں جیسا آپ کا اور ہمارا میں انکلوزڈ اینڈ سیف اینڈ ہیمر ہیڈ کے ساتھ ساتھ ایسی ویو. تو میں تو حیران ہوا کہ یہاں ابھی تک کیوں نہیں ڈیولپمنٹ ہوئی, اور جبکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں غربت بے انتہا ہے. غربت یعنی ہم لوگوں کی پارٹیسپیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ عام آدمی کی پارٹیسپیشن ہونا ضروری ہوتی ہے, یعنی معاشی حوالے سے, یعنی اس کی انوالومنٹ جو ہے, یعنی ہم اپنے آپ کو تو ظاہر ہے کہ ایک سپورٹ کے, اور یہ سپورٹ بھی بالکل ایلیٹ کلاس کا سپورٹ ہے, یعنی ہر کوئی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا, اور ظاہر ہے کہ ہم اس حوالے سے ہم اس علاقوں میں پہنچتے ہیں, اور ظاہر ہے اسی میرے خیال ہے تناسب صاحب نے ہمیں بھی مدعو کیا ہے کہ ٹھیک ہے جو اسپورٹس کے علاقوں میں جاتے ہیں تو ایٹلی صاحب جاتے ہیں, اور لوگ تو جانے میں ڈرتے ہیں, لوگوں سے انٹریکشن بھی, اور آپ جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں 2-2 3-3 دن لوکل لوگوں سے بھی, ٹھیک ہے ایلیٹ کلاس اپنی جگہ, لیکن جیسے مثال کرتا ہے وہ ہمارا پہ میں نے آرٹیکل لکھا ہے, میری تصویریں بھی ہیں, میں نے وہاں کے ایک دم ہی عام غریب جو مقامی لوگوں کی تصویریں لی, وہ چھپی بھی, میں نے ان سے پرمیشن بھی لیا کہ میں آپ کی تصویر لے رہا ہوں, آپ کی بچی کی بھی لے رہا ہوں, آپ کو آبجیکشن تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. اور میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا کہ آپ لوگ کیا خوش ہیں کہ ہم لوگ آئے یہاں پہ؟ تو اس سے ظاہر ہے وہ پارٹی ہوئی, کھانا بٹا, یہ ہوا, دوز پیپل سیٹ کہ دے آر ویری ہیپی, اور ہم چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ایسے ایونٹس ہوں. میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو پوائنٹ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ بن بنائے کسی کے یہاں چلے جائیں تو وہ کبھی بھی ویلکم نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ لوکل پارٹیسپیشن, یعنی یہ کہ اگر وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اوپر جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب میں یہ آپ سے جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ ہم سپورٹ کو ایک طرف رکھتے ہیں, کسی بھی علاقے میں کہیں بھی اگر آپ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں وہ اور بات ہے, ہم تو ایک آرگنائز ایونٹ کے لیے جاتے ہیں. تو یہ ایک آدھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں, یعنی یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ نہیں ہوا, بٹ یہ ہے کہ ہمیں ایسا فیل ہوا کہ ہم they didn't welcome us, unwelcome. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اگر ہم ان کو بتا نہیں رہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے طور پہ چلے گئے, ہم نے ایک ٹریک دیکھا, ہم نے اپنے یہاں سے کراچی سے لوگوں کو لے گئے کہ یہ ٹائمنگ ٹاورز وغیرہ لگا لیں, اور ہم نے پریکٹس کی اور ہم نے ایک ریس کر دی. تو اس وقت ان لوگوں نے ہمیں ان ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ شو کیا. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ پوٹینشیل جو ٹورزم کا جتنا پاکستان میں ہے وہ اس لیے کہ ایکسپلور نہیں ہوا ہے, اور پھر ڈپرائیو جو لوگ ہیں, جس علاقے میں پانی نہیں ہو پینے کا, جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہو, جہاں پر ہیلتھ کیئر کی کوئی فیسلٹی نہیں ہو, یعنی اگر کوئی آپ بلوچستان کا, مطلب میں کہتا ہوں آپ ہب کے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو اگر کوئی مریض ہے تو وہ کراچی آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستانی ہیں, ایکول ڈسٹریبیوشن, یعنی مسلمان کہنے کے حوالے سے, جبکہ ویلفیئر اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں ہے, ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہے, جبکہ آپ دیکھیں کہ وہ آلموسٹ 45% ہے آپ کا علاقے کے حساب سے. لیکن یہ ہے کہ سبجیکٹ کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے نا کہ آپ 45% علاقے کو اگنور کر تو نہیں کر سکتے, ویلتھ کے حساب سے وہ 2% بھی ان کو نہیں دے رہے آپ. تو یہ تو ٹھیک ہے, ان کی آبادی کم ہے, ویلتھ کم ہے, لیکن ان کو اچھا جو علاقے ہیں, جس طرح کے علاقے ہیں جو میں نے دیکھا ہے, آپ لوگ زیادہ جانتے ہو اس سلسلے میں, وہاں پرابلمس یہ ہیں کہ بہت زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کی نہیں جا سکتی. مطلب یہ کہ ریسورس جیسے پانی نہیں ہے یہاں پہ, لوگ بھی بہت کم ہے, آبادیاں نہیں ہیں, کیونکہ بیسک ایگریکلچر بیس وغیرہ وہاں ہے نہیں. یہ تو ملک کی پالیسی پہ ہوتا ہے, اگر آپ جو ہے EPZ بنا سکتے ہیں پورے پاکستان میں, ٹھیک ہے نا, وہ تو ایسا ہے کہ آپ کو میرا خیال ہے پورا صوبہ جو ہے اس کو EPZ کر دیں, چائنا کے ماڈل پہ چلا نہ. فیکٹریز لگ رہی ہیں, اگر لگ بھی رہی ہیں تو لوکل لیبر فورس نہیں ہو رہی ہے, اسکل لیبر کہتے نہیں ہے. اسکل لیبر کیسے ہوگی جب آپ کی جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ جو ہے اسکول کالجز, یعنی کسی ملک کی ترقی کے لیے کہتے ہیں نا کہ بھئی تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اسلام بھی یہ کہتا ہے, کوئی بھی اسلام کیا, میں کہتا ہوں تمام مذاہب میں جو ہے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ایمفیسس, یعنی آپ کا اور میرا ڈفرینس کیا ہے, اگر آپ مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کی عزت کروں. تو جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ اسکل لیبر کہیں گے کہ نہیں ہے.
تو بیسیکلی یہ ہے کہ پوری پالیسی آئی تھنک اب عوامی جب گورنمنٹ آتی ہے تو یعنی اس قسم کے فیصلے جو ہیں جو ڈپرائیو ہوتے ہیں، حالانکہ سنا تو یہ گیا ہے کہ سب سے پہلے بلوچستان کو ہی ایڈریس کیا گیا، لیکن آن دا گراؤنڈ ریالٹی میں تو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. یعنی ہم تو ابھی نیکسٹ ویک بھی جا رہے ہیں، ایک ہماری چھوٹی سی ریس ہو رہی ہے ہب میں. اچھا، تو ہم ویسے ابھی جو نیکسٹ اسلم صاحب آپ کا بڑا ایونٹ بلوچستان میں کہاں پہ ہونے والا ہے؟ تو کر یہ بڑا ایونٹ ہمارا ہوتا تھا گوادر میں، لاسٹ ایئر گوادر میں. اچھا، لیکن اس دفعہ چونکہ وہ 14 اگست کو ہوتا ہے اور رمضان پڑ رہا ہے، تو اس دفعہ یہ لسبلا پر ایک ابھی یہ بات کر رہے ہیں مطلب گڈیانی پہ جی ایک دفعہ گڈیانی پہ تھوڑا آگے ہے تھوڑا بندر سے تھوڑا آگے میرا خیال نہیں. بندر سے جام آگے کمال صاحب ہیں جو کہ جنہوں نے انوائٹ کیا، کل ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں ان کے ایریا میں ایکسپلور کرنے کے لیے، اور مطلب ان کی ہمیشہ آفر رہتی ہے کہ ہمارے گڈانی میں بھی انہوں نے جی ہاں ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے اس ایریا میں، اور وہ ہمارے ممبر بھی ہیں، آتے بھی ہیں، موٹر اسپورٹس کے حوالے سے بھی انوالو ہیں. اچھا، یہ تو یہ جو جیسے ہم نے اورمارا کی بات کی، اورمارا کین بی این ایکسلنٹ بیچ ریزورٹ، 350 کلومیٹر دور ہے، ایئرپورٹ وہاں موجود ہے، پورٹ وہاں موجود ہے، اور جس طرح کا وہ اورمارا میں شاید ایئرپورٹ نہیں ہے میرا خیال، اورمارا میں شاید ایئرپورٹ نہیں ہے. ایئرپورٹ ہے پسنی میں ہے، ایئرپورٹ ہے، اچھا آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہاں اندر ہے، میں نے دیکھا ہے. اچھا وہ ان کا جو ایریا تو بہت خوبصورت آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کا ریس ہوا تھا تو وہ آئی تھی بختیار، مسز بختیار، ہاں یس یس شی کیم بائی پلین، جہاں تک مجھے پتا چلا. ہاں بٹ نہیں وہ گوادر میں اورمارا میں آئی تھی، لیکن پسنی سے آئی تھی، مجھے یاد پڑ رہا ہے. مجھے اورمارا میں ہو سکتا ہو نیوی کا بیسکلی وہاں پر ہے، نیوی کا تو بہت بڑا سینٹر ہے، لیکن ایئرپورٹ بھی موجود ہے. پھر 350 کلومیٹر از ناٹ اے ڈسٹینس ود سچ این ایکسلنٹ روڈ. یہ تو روڈ تو اتنی خوبصورت ہے، لیکن یہ کہ سڑکیں اور بلڈنگوں سے جو ہے نا وہ تو مطلب تعمیر اگر آپ کہہ دیں گے جی کسی بھی، جس طرح سے ہم دبئی کی مثال، انفراسٹرکچر چاہیے نا آپ کو، ضرور چاہیے، لیکن یہ کہ قومیں جو ہے وہ سڑکوں سے اور بلڈنگوں سے نہیں بنتی. اب آپ 50 سال پہلے کی اگر یو اے کی مثال لے لیں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا تھا وہ صرف یہ سوچ اور مطلب ان کا جو ہے کلچر جو تھا، ایٹیٹیوڈ، اور وہ جو رولرز کی جو تھنکنگ تھی. اب دبئی دیکھیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا علاقہ بنجر ہے، یہاں دبئی تو کمپلیٹلی ریت ہی ریت تھی. میں ابو دھابی میں رہ چکا ہوں، ابھی بھی ریت ہے. صرف ایک آئیڈیا ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کا سب سے ڈیزائربل پلیس بن گیا وہ. میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے، میں ذاتی طور پہ اختلاف کرتا ہوں. آپ کر رہے ہیں، مجھے بحرین میں تھا، یہ 90 کی بات ہے، مجھے ایک آپشن ملا تھا کہ میں چلا جاؤں ایز اے کنٹری مینیجر ان دبئی. تو جب میں گیا وہاں، میں نے جو وہاں کے روڈ پہ ریت دیکھے، اور مجھے ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، تو آئی فیلٹ ویری انکمفرٹیبل کہ دس از دا لاسٹ پلیس آئی ول لائک ٹو کم. اور وہ جو بیچ پہ گھر تھا وہ بھی رن ڈاؤن قسم کا تھا. اٹ واز ناٹ اے ڈیزائربل پلیس ایٹ آل. اس کو انہوں نے ایسا کر دیا. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں تو ہمارے اس کے مقابلے میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہتر جگہ ہے. بہت پانی بھی ہمارے پاس بہت، جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ پانی نہیں ہے، وہاں بھی اتنا پانی ہے کہ بہت ہے. جیسے آپ کا ہنگول ریور ہے، میجر ریور جس پہ کوئی ڈیم نہیں بنا ہوا. ہم لوگ آپ جاتے ہیں کوسٹل ہائی وے پہ، اکثر وہ بہہ جاتا ہے. اگر آپ سے وہاں پہ ڈیم بنا دیں، یو کین پورے علاقے کو سیراب کر سکتے ہیں. تو دیکھیں بہت ضرورت ہے ویسے تو، خیر مطلب قوموں کی ضرورت تو ہوتی ہے ان چیزوں کی، ایریگیشن کی تو مین ضرورت ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ایریگیشن نہیں ہوتا ہے، جیسے ہم یو اے کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ساری چیزیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیے، کوسٹل ان کے سٹیز ہیں وہ سب ڈیسیلینیشن پلانٹ کے بیسس پہ چلتے ہیں. وہاں پانی نہیں ہے، پھر بھی آبادی ہے. وہاں جیسے شرم الشیخ چلے جائیں ایجپٹ میں، اٹس اے کمپلیٹ ڈیزرٹ. وہاں کلب میڈ اور یہ وہ لائن لگ گئی، کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ پانی تو وہی ڈیسیلینیٹڈ پانی ہے. تو اگر آپ ایک مثال کے طور پہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جو اورمارا میں ہم 50 ہوٹل بنائیں گے تو آپ کہیں گے پانی کہاں سے لاؤ گے؟ باقی چیزیں تو صحیح ہیں. ڈیسیلینیشن پلانٹ از این آنسر. تو اس طرح کے سولوشنز موجود ہیں. آپ کسی ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں نا کہ ہمیں، میں کہتا ہوں ہوٹل نہ بنے، ٹھیک ہے نا، سڑکیں بھی نہ. ہم نے ایکچولی ریلی اس زمانے میں کی تھی جب یہ کوسٹل ہائی وے نہیں بنا.
ٹھیک ہے نا. اور ہم نے جو ہے کراکورم ہائی وے جب نہیں بنا تھا، جب بھی جو ہے 70s میں بھی ریلیز کی ہیں، 1978 میں. انفیکٹ وہ افتتاحی تھا کراکورم ہائی وے کا. ہمارے یہاں پر ہے پارسی ہیں بہت مشہور فیملی ہے کانڈا والا، انہوں نے کروائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم 78 کی اگر میں مثال لوں کہ لوگوں کی وہاں پر ہالیڈے تھی اور ہمیں انہوں نے ویلکم کیا تھا گلگت میں، وہ ایک یعنی ویلکمنگ نوٹ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بلوچستان کے حوالے سے اگر ٹورزم کو اگر ایکسپلور کرنے کی بات ہے، دیکھیں ہمیں باہر کا انویسٹر کی ضرورت نہیں ہے. لوکل ٹورزم جو ہے نا وہاں پر اتنی جگہیں ہیں ایکسپلور ہی نہیں ہوئی ہے. اچھا پھر ایکسپلور کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ جو ہے ایریا کو جو ہے اگر آپ نیگیٹو پروپیگنڈا ہی اگر ختم کر دیں نا، دیکھیں یہ میڈیا ہی ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ پازیٹیو نوٹ پہ بھی جا سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. جو ہماری ڈسکشن ہے اس کا مقصد بھی غالباً یہی ہوگا کہ ہم ایک پازیٹیو نوٹ پہ. اور دیکھیے ہم اپنے ہم یہ نہیں کہ ہم نے کہیں سے رپورٹ پڑھ لی یا کہیں سے سن لیا. آپ دونوں وٹنس ہیں کہ میرے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں، میں ہر جگہ گیا ہوں. میں تو ابھی فیملی کے ساتھ گیا ہوں، ابھی آپ فیملی کے ساتھ ہو گیا ہے. تو وی ہیو کوالیفائڈ ٹو ٹاک ان اے پازیٹیو مینر. میں اپنے جتنے جاننے والوں جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ تم کلیریکل لیول کے آدمی ہو، یو کین ناٹ افورڈ سوئٹزرلینڈ. بیسٹ اگر تم کو بچے کو لے کے جانا سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، $200 ڈیلی پر پرسن خرچ کرو. یو کی ناٹ ڈو دیٹ. میں کہوں مری چلے جاؤ، مری جاتے جاتے ہی تمہارا بہت خرچ ہو جائے گا. مری میں ہوٹل بھی مہنگے. میں کہتا ہوں میرا ایک جاننے والا آدمی ہے فیصل، اس نے کچدار میں اتنے خوبصورت ہوٹل بنایا ہے. ہی از فرام دبئی. اچھا ایگزیکٹلی جیسے دبئی میں نہیں ہوتا 4 منزلہ بلڈنگ، نیچے شاپنگ مال، بیچ میں ایٹیریم. $100 روم کا وہ لے رہا ہے، خالی پڑا کچدار میں. ٹھیک ہے غریب آدمی ہے، ایک مڈل کلاس آدمی، اس کو بھی تو شوق ہے نا کہ میں اپنے شہر سے نکلوں. بلوچستان کا بس پکڑے $600 لے گا آپ کو کچدار اتار دے گا. فیصل ہوٹل چلے جاؤ، سعودیہ ہوٹل ہے، وہ سعودی عربیہ سے ایک آدمی نے آیا، وہ بھی خالی پڑا ہوا ہے. اس نے تو یہ سوچ کے بنایا تھا نا کہ بڑے کراچی کے لوگ آئیں گے اور نیچے کے سارے گرم علاقوں کے لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے. 4000 فٹ پہ آپ پہنچ گئے نا، تو کلائمیٹ تو چینج ہو گیا نا. کہاں آپ زمین پہ ایک دم 0 سے 4000 پہ آئے تو کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے، وہاں خشک ہو جاتا ہے، ریلیٹیو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے تھوڑا بریک لینا ہے. ناظرین ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.